بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ہمیشہ کی طرح ڈھیروں دعائیں آپ سب لوگوں کے لیے۔ جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی امان میں رہیں، آمین ثم آمین۔ آج کا جو وظیفہ اور عمل لے کے آئی ہوں وہ بہت ہی بابرکت ایک اسم الہی سے متعلق ہے۔ جی بالکل، میں آپ کو اسم الہی جو ہوتے ہیں وہ آپ کو ان کے بارے میں بتاتی رہتی ہوں، اور میں بہت ساری اس پہ ویڈیوز بھی بنائی ہوئی ہیں، تو آپ کو وہاں سے بھی پتہ چل جائے گا۔ اور میں اپنی ہر ویڈیو میں کچھ نہ کچھ ایسا ضرور بتاتی رہتی ہوں جو آپ کے اس طرح اسم الہی سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، جو اور کوئی نہ کوئی میری تقریباً ہر ویڈیو میں کوئی نہ کوئی ایسا نام میں آپ کو ضرور دیتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص نام ہوتا ہے جو ہمارے مشکلات کو حل کرنے کے لیے ہمارے کام آتا ہے۔ تو آج کا جو وظیفہ ہے وہ بھی ایک خاص طور پہ ایک اسم کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی۔ ویسے تو باقی ویڈیوز میں آپ کو دوسرے اسماء حسنہ بھی بتاتی رہتی ہوں، کبھی میں آپ کو 2 بتاتی ہوں، کبھی 1 بتاتی ہوں، کبھی 3 بتا رہی ہوتی ہوں۔ تو آج کا جو وظیفہ ہے وہ میں آپ کو ایک ہی بتاؤں گی، اور اس ایک اسم سے ریلیٹڈ جو ہے وہ وظائف جو ہیں ان سے 2-3 وظائف میں آپ کو بتا دوں گی، زیادہ نہیں بتاؤں گی، تاکہ آپ جو ہے وہ ایسا نہ ہو کہ مکس اپ ہو جائیں آپ سے اور آپ کو سمجھ ہی نہ آئے کہ آج کی ویڈیو کون سے وظیفہ کرنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے۔ تو آج کا وظیفہ سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کہ جو لوگ نئے ہیں میرے چینل پہ، پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اچھا سا کمنٹ کر کے بھی ضرور بتائیں مجھے کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگ رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے اگر یہ نہیں لکھنا تو اٹس اوکے، آپ کمنٹس میں کچھ بھی لکھ سکتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، جزاک اللہ، کچھ بھی آپ لکھ سکتے ہیں، لیکن پلیز کمنٹس ضرور کر کے مجھے بتائیں، مجھے اپنی موجودگی کا احساس دیں، مجھے پتہ چلے کہ آپ لوگ یہاں موجود ہیں، میرے ساتھ ہیں۔ آپ جیسے کہ میں آپ سے کہتی بھی رہتی ہوں کہ مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ چاہیے، تو آپ کی سپورٹ مجھے اسی وقت ملے گی بھی صحیح، اور مجھے نظر بھی آئے گی جب آپ کمنٹس کریں گے، جب آپ کمنٹ کر کے مجھے بتا رہے ہوں گے، جب آپ کمنٹ کر کے مجھ سے بات کریں گے، تو مجھے پتہ چل جائے گا نا کہ یہ بندہ مجھے سپورٹ کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو پلیز 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 کمنٹ ضرور کریں، اور شیئر تو میں آپ کو کہتی رہتی ہوں کہ ضرور شیئر کر دیا کریں، کہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے، رہتی زندگی تک یہ جاری رہے گا، اور یہ ہمارے آخرت میں بھی ہماری یہ چیزیں کام آئیں گی، اچھی پھیلائی ہوئی چیزیں، نیکی کی باتیں، نیک کام جو دوسروں کو ہم ترغیب دے رہے ہوتے ہیں، ان کو کرنے کا کہہ رہے ہوتے ہیں، تو یہ جو ہے یہ ہمارے آگے بھی کام آئیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، تو ایسی اچھی اچھی ویڈیوز، وظائف والی ویڈیوز، اچھی باتوں والی ویڈیوز ضرور شیئر کیا کریں، تاکہ دوسروں کو بھی یہ ساری اچھی باتیں جو ہیں وہ ان کو پتہ چلیں اور وہ بھی ان پہ عمل پیرا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو اب آتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف۔ تو آج کا وظیفہ جو ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے، وہ اسم الہی سے ریلیٹڈ ہے۔ تو آج کا اسم الہی جو ہے میرے پاس وہ ہے یا رزاق۔ جی بالکل، اور آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ یا رزاق کے کیا مطلب ہے، اس کے کیا معنی ہیں، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس کو اچھے طریقے سے وظائف بھی جانتے ہوں گے، بہت سارے لوگ وظائف اس کے کرتے بھی رہے ہیں اور ابھی بھی کر رہے ہوں گے۔ تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں بھی آپ لوگوں کو ایک وظیفہ شیئر کر دوں یا رزاقوں کے حوالے سے، کہ آپ نے اس کو کیسے کرنا ہے۔ دیکھیں، یہ ایک ایسا اسم ہے کہ اس سے رحمتوں کے دروازے جو ہیں وہ کھل جاتے ہیں، برکتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ رزاق مطلب دینے والا، رزق دینے والا، اور رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے نا، وہی دیتا ہے نا ہم سب کو، کسی کو کم دیتا ہے، کسی کو زیادہ دیتا ہے، کسی کو زیادہ دے کے آزمائش میں ڈال دیتا ہے، کسی کو کم دے کے آزمائش میں ڈال دیتا ہے، کسی کو دے کے اسے واپس لے کے اس کو آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ رزق سے ریلیٹڈ ہوتا ہے۔ اب رزق جو ہوتا ہے اس کی وہ بہت ساری کیٹیگریز آ جاتی ہیں۔ رزق کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ ہماری جاب ہے، ہمارا پیسہ آ رہا ہے، ہمارا بزنس ہے، ہماری فصلیں ہو رہی ہیں، تو یہ سارا کچھ رزق ہے۔ رزق میں بہت کچھ شامل ہو جاتا ہے۔ اچھی صحت بھی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہمیں، ہمارا سمجھیں ایک رزق طور پہ ہوتی ہے۔ اس طرح اور بھی کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم اس طریقے سے ان کو کہہ سکتے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے وہ رزق کی بے شمار جو ہے وہ طریقے ہیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔
اور ہم جو ہیں وہ رزق کمانے کے لیے، روزی کمانے کے لیے مختلف طریقے جو ہیں وہ اپنا رہے ہوتے ہیں۔ کئی لوگ جو ہوتے ہیں وہ جابس کرتے ہیں، کئی لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنے اپنے بزنسز کر رہے ہوتے ہیں، کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، تجارت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طریقے سے جو ہے وہ سارا کچھ چل رہا ہوتا ہے۔ تو رزق جو ہے، تو جب ہم اس نام کو پڑھتے ہیں، اس کی برکتیں جو ہیں وہ اسے پڑھنے سے جو برکتیں ہمیں نصیب ہوتی ہیں، تو وہ رزق کے سارے رزق کے جو دروازے ہوتے ہیں وہ ہم لوگوں کے اوپر کھل جاتے ہیں۔ ہماری روزی میں برکت ہو جاتی ہے، ہمارے رزق میں برکت ہو جاتی ہے، ہمارے رزق میں خیر آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ضرور ہوتی ہیں۔ تو اب میں آپ کو اس کے نا ایک دو وظائف آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آپ نے مطلب اس کو کیسے کرنا ہے۔ تو اگر دیکھیں یہ ہوتا ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ مطلب ہوشیار ہوتے ہیں، چلاک ہوتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں بیچارے جو مطلب سیدھے سادے ہوتے ہیں، اور مطلب ان کا یہ سمجھ لیں کہ تھوڑے سے کند ذہن بھی ہوتے ہیں کئی لوگ، ان کو کئی باتیں یاد نہیں رہتی، بھول جاتے ہیں، حافظہ ان کا کمزور ہو جاتا ہے، یا اس طریقے سے مطلب ان کے ساتھ ہوتا ہے کہ ان کو یاد نہیں رہتی باتیں، ٹھیک ہے۔ تو ان لوگوں کے لیے یہ ہے کہ اگر وہ نہار منہ مطلب جیسے ہی صبح ہوتی ہے اٹھتے ہیں تو سب سے پہلے اگر وہ اس اسم کو 20 دفعہ پڑھ لیں، 20 ٹائم، تو انشاءاللہ اس کو پڑھنے کی برکات سے جو ہے ان کا جو حافظہ ہے وہ تیز ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی عقل میں اضافہ کر دے گا، اور ان کے بھولنے کی بیماری جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس اسم کو پڑھنے سے ڈیلی اس اسم کو پڑھیں، نہار منہ صبح صبح پڑھیں، 20 دفعہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے اس کا میں آپ کو ایک دوسرا وظیفہ بتا رہی ہوں، ایک دوسرا عمل آپ کو بتاتی ہوں کہ جیسا کہ ہوتا ہے کہ رزق کی کمی جیسے ہے، اگر آپ کو فیل ہوتی ہے رزق کی کمی ہے، نوکری نہیں ہو رہی، کاروبار ہے وہ ختم ہو رہا ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس کو روزانہ جو ہے وہ فجر کی نماز کے بعد، روزانہ فجر کی نماز کے بعد آپ نے اس کو 10 دفعہ پڑھنا ہے، یا رزاقوں کو، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ اس کو پڑھنے کی برکات سے رزق کی جو تنگی ہے وہ دور ہو جائے گی، گھریلو مشکلات جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، گھریلو لڑائی جھگڑے، پریشانیاں، فکریں، غم، یہ سب کچھ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ بٹ ڈیلی آپ نے اس کو فجر کی نماز کے بعد 10 دفعہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور کوئی ایک اور عمل میں آپ کو اس کو بتا دیتی ہوں کہ جیسا کہ آپ چاہتے ہیں کہ اگر آپ کی پاس کوئی دولت جائیداد ہے، آپ چاہتے ہیں اس میں اور زیادہ اضافہ ہو، ٹھیک ہے، تو آپ اس کے لیے آپ نے اس کو کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ تو دیکھیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ چاہیں تو وہ بھی اس عمل کو کریں، کچھ ہوتے ہیں جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا ہوتا ہے لیکن وہ چاہتے ہیں کہ اس سے بھی اور زیادہ ہمیں ملے، تو وہ بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں اپنے دولت میں اضافے کے لیے، رزق میں اضافے کے لیے، برکتوں میں اضافے کے لیے، رحمتوں میں اضافے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو آپ ضرور اس کو کیجیے گا۔ تو آپ نے اس اسم کو کیسے پڑھنا ہے، آپ نے اس کو کرنا ہے، آپ نے فجر کی جو نماز آپ پڑھتے ہیں نا، تو فجر کی نماز میں سنتوں اور فرض کے درمیان میں، ٹھیک ہے، جب آپ سنتے پڑھ لیں پھر آپ نے اس کو پڑھنا ہے کتنی دفعہ؟ 525 دفعہ، 5 to 5 ٹائم، ٹھیک ہے۔ 525 دفعہ آپ نے پڑھنا ہے، اور آپ نے اس کے بعد پھر آپ نے فرض پڑھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے نماز یعنی کمپلیٹ کر دینی ہے۔ فجر کی نماز میں، سنت اور فرض کے درمیان میں آپ نے 525 دفعہ آپ نے پڑھنا ہے یا رضا کو، اور آپ نے اس کو 41 ڈیز، 41 دن تک آپ نے اس کو مسلسل پڑھتے رہنا ہے۔ تو پھر انشاءاللہ آپ اس کی برکات سے دیکھیں گے کہ آپ کے گھر میں کیسے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آتی ہیں، آپ کو خود یقین نہیں آئے گا، ساری دنیا آپ پہ رشک کرے گی، آپ کی قسمت پہ، آپ کی تقدیر پہ رشک کرے گی کہ کیسے یہ سارا کچھ آپ لوگوں کے پاس ہے، ٹھیک ہے۔ اول و آخر یاد رکھیے گا، درود شریف آپ نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اول و آخر درود شریف کے ساتھ آپ نے 525 دفعہ آپ نے 41 دن تک یہ پڑھنا ہے، فجر کی نماز میں، سنتوں اور فرضوں کے درمیان میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک چند باتیں تھیں مجھے پتہ چلی، میں نے کہا میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں، کیونکہ مجھے آپ کو پتہ ہے کہ شیئر کرنا مجھے اچھا لگتا ہے، مجھے پسند ہے کسی کے کام آنا، کسی کی مدد کرنا، کسی کی ہیلپ کرنا، کسی کو اپنی طرف سے کچھ دینا،
تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ میں اگر میری وجہ سے کسی کا کوئی مسئلہ حل ہو سکتا ہے تو میں ضرور اپنی خدمات پیش کروں. تو آپ لوگ بھی اس طریقے سے ضرور کیا کریں. یا کسی کو کوئی بھی ہیلپ ہو، اگر آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں تو ضرور اس انسان کی مدد کر دیا کریں. ٹھیک ہے. تو امید کرتی ہوں کہ آج کا یہ وظیفہ، آج کا یہ عمل، آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی. کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا. ٹھیک ہے. اور پھر جاتے ہوئے ایک دفعہ پھر آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ کہ پلیز مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ چاہیے. آپ پلیز مجھے سپورٹ کریں، میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیا کریں، کمنٹ کیا کریں، اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ. تو آخر میں صرف اتنا کہوں گی کہ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.